جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ خاص طور پہ یہ بات بتائی گئی کہ جو بھی ذکر سے غفلت برتتا ہے تو اس کے اوپر شیطان اللہ کی طرف سے ایک مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ اس کا ساتھی، اس کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بری بری چیزیں خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ اور وہ کیا سمجھتے ہیں، غلط کام کرنے کے باوجود اسے کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بالکل راہ راست پہ، ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے پاس ہر غلط کام کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو یہ شیاطین راہ راست سے روک کے اور پھر ان کو جسٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں غلط کاموں کے اوپر۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطانی حملوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب انسان صبح اور شام کرے، اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کوئی شخص غافل ہوتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کا ذکر انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ جب انسان صبح اور شام کرے اور اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، ابن القیم کی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو ایز اے حدیث کوٹ نہیں کریں گے، یہ ابن القیم نے یہ بات کہی ہے کہ جس شخص کی پریشانی صرف ایک اللہ ہوتا ہے، دیکھیں جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، جتنا ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کسی کام کو بھی کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، عبادات میں ڈیلنگز کرتے ہوئے، کون یاد رہتا ہے؟ اللہ۔ اور ساری فکر کیا ہوتی ہے، کچھ ایسا نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس کی فکر صرف ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیسا اس کا ساتھ دیتا ہے کہ اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کرتی ہے اسے بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بعض لوگوں کو، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے پاس اتنی اپرچونٹیز کیسے آتی ہیں، یہ بھی شادی شدہ ہے، اس کے اوپر بھی گھر بار کی رسپانسبلٹی ہے، یہ بھی ماں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی گھر بار چل رہا ہے، اس کے بھی مہمان آتے ہیں، یہ کیسے اتنے سارے کورسز بھی ہو رہے ہیں، عبادات بھی ہو رہی ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم تو ٹائم ہی نہیں مینج کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں ہر ایک کے پاس وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جو بڑے بڑے دین کے اسکالرز ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے دنیا ترک کر کے وہ سٹیٹس اچیو کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے دنیا میں عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ان کی بھی رشتہ داری ہیں، صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، شادیوں پہ بھی جاتے ہیں، فوتگیوں پہ بھی جاتے ہیں، بچے بھی انہوں نے پیدا کیے، بچوں کی بھی ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اف آپ کو نہیں پتا میں بہت بزی ہوں، تو یہ جو بزی ہے نا یہ سارے ہوتے ہیں۔ لیکن اسی بزی اسکیجول میں کچھ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ جس کی فکر، جس کو ہر وقت جس کے ذہن میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، پھر اللہ اس کے وقت میں ایسی برکتیں دیتا ہے کہ ساری ذمہ داریوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے وہ کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کا اس کی ساری ضرورتوں کو اپنی ذمہ لے لیتے ہیں، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح اور شام، اب اس کے اپوزٹ ہے، اگر وہ صبح اور شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی بس اس کی پریشانی ہے، یہ سارا غم، ساری فکر، ساری اٹینشن، ساری بھاگ دوڑ، ساری انرجیز دنیا دنیا دنیا، اور اتنا غم کہ انسان کہے کہ میرے پاس تو ہاں میں تو نماز ہی بھول گئی، آج مجھے ٹائم ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، اور کیوں؟ صرف اس دنیا کے پیچھے۔ تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، اس کی غم اور تکلیف کو اس پر لاد دیتا ہے، اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی محبت سے مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے،
اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح مشقت اٹھاتا ہے جس طرح جنگلی جانور دوسروں کی خدمت میں مشقت اٹھاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو وہ اس بھٹی کی طرح ہو جاتا ہے جس کے پیٹ میں ہوا بھر دی جاتی ہے، پھر اس کی پسلیوں سے اس ہوا کو دوسروں کے فائدے کے لیے نچوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی عبودیت، اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی خدمت سے روگردانی کرتا ہے، وہ مخلوق کی عبودیت اور خدمت میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کو کافی تسبیح کی عادت ہو گئی ہوگی نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازوں کے بعد بھی تسبیح ہو رہی ہے، صبح تسبیح ہو رہی ہے، شام تسبیح ہو رہی ہے، اور پھر عادت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کچن میں کوکنگ بھی کر رہے ہیں تو زبان تسبیح کے ساتھ چل رہی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ایسی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اگر ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، تو پھر یہی نتیجہ اور انجام آتا ہے جو پہلے اس آیت میں ایکسپلین کیا گیا، اور پھر جیسے ابن القیم نے اس کو مزید واضح کیا کہ کیسے شیاطین انسان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فارغ ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، اور جو ہی وہ ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو ہمارے پاس قرآن کا علم ہے تو اب تو مجھ پہ شیطان نہیں آ سکتا۔ نہیں، یہ چیزیں بدلتے میں نا وقت نہیں لگتا۔ تو چاہے ماضی کی عبادات ہیں یا دل یا دین کا علم ہونا ہے، دین والے ہونا ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مرتے دم تک سیکھنا اور اس کی جد و جہد کرنا اور جڑے رہنا، کیونکہ شیطان اس انتظار میں ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھنا یہ 2.5 گھنٹے جو ہی فارغ ہو جائیں گے نا تو اس وقت کیسی کیسی چیزیں انسان کو آئیڈیاز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا اب اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ تو اس موقع پر آپ پہلے سے پلاننگ کریں کہ آپ کی یہ 2.5 گھنٹے اب آگے رمضان کے 2 ہفتوں کے لیے فارغ ہیں، آپ نے اس کے لیے کیا پلان کیا کہ اس کو کس چیز کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے، ورنہ پھر شیطان اپنے طریقے سے ان اوقات کو ضائع کروا دیتا ہے۔